ہمارا نفس کہتا ہے یہ جسم میرا ہے، میری ملکیت ہے، اٹس مائی ڈومین، میری خواہش پوری کرنی ہوگی. جیسے اس نے کہا میں نہیں جانتا کوئی خدا ہے میرے سوا اور میرے اوپر، میں نہیں مانتا. نفس بھی کہتا میں نہیں ماننے کو تیار، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز، میری خواہش پوری کرو. اس کے خلاف جہاد، یہ پہلی منزل کا جہاد ہے. اور آپ کو معلوم ہے 3 منزلہ عمارت ہے، تو بلند ترین تو ہے تیسری منزل، اہم ترین ہے پہلی منزل. پہلی منزل بنے گی تو دوسری بنے گی، دوسری ہوگی تو تیسری بنے گی نا. پہلی منزل یہ ہے اور اہم ترین یہ ہے. اسی لیے مولانا روم نے کہا نفس ماں ہم کم ترس فرعون نیست، میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے، لیکن ایراعون نیست، اس کے پاس لاؤ لشکر تھا، اس نے زبان سے بھی کہہ دیا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہوں خدا. میرا نفس بیچارہ اس کے پاس کوئی لاؤ لشکر نہیں، زبان سے تو یہ کچھ نہیں کہتا، اندر یہی کہتا میں بادشاہ ہوں اس وجود کا. تو برے برے خیال سے ظاہر انسان جو ہے وہ کوئی اس طرح کی چیز تو نہیں ہے کہ یہ اپنی سوچ کے اوپر کوئی تالا لگا سکتا ہے. اچھی صحبت میں رہے گا تو اچھے خیالات آئیں گے، بری صحبت میں رہے گا تو برے خیالات. بلکہ میں ڈاکٹر طارق قادری صاحب کو ایک دفعہ سن رہا تھا، انہوں نے بڑی اچھی بات کی. کہتے ہیں میں نے بڑا غور و تفکر کیا ہے، میں اس رزلٹ پہ پہنچا ہوں کہ یعنی اس معاشرے میں جو انارکی پھیلی ہے نا، اس کے آگے کاؤنٹر نیریٹو صرف ایک صورت میں کھڑا کیا جا سکتا ہے، اچھی صحبت. اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. شریف سے شریف ماں باپ کی اولاد بھی خراب ہو جاتی ہے جب ان کو ماحول ملتا ہے برا. آپ دیکھیں ماحول اتنی خطرناک چیز ہے کہ شریف زادوں کا بچہ جو ہے نا وہ بدماش بن جاتا ہے ماحول کی وجہ سے، اور بدماشوں کی اولاد جو ہے نا وہ شریف بن جاتی. کتنے اسٹوڈنٹس ہم یونیورسٹی لیول پر دیکھتے ہیں تبلیغی جماعت سے اٹیچ ہوتے ہیں، پریکٹسنگ مسلمان، ان کے اباؤ اجداد میں کسی نے داڑھی نہیں رکھی ہوتی. یعنی ماحول اتنا ڈومیننٹ ہے کہ ماں باپ خون سب پیچھے رہ جاتا ہے. اور قرآن پاک میں بھی ذکر ہے نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو برے برے خیال آئیں گے جب آپ ہر وقت برے برے لوگوں میں بیٹھیں گے، بری بری باتیں کریں گے، بری بری ویڈیوز دیکھیں گے، تو پھر آپ کو یہی چیزیں آئیں گی. آپ اگر اچھے اچھے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے، اچھی اچھی باتیں، میں تو یونیورسٹیز کو میں اور میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹس کو کہوں گا کہ اپنی اپنی اس وقت اللہ کے فضل سے تمام ہماری جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں پاکستان میں، کالجز ہیں، وہاں پہ ماشاءاللہ تبلیغی جماعت کا کام ہے. مسجدوں میں ان کے درس ہوتے ہیں. ہمیں ان سے علمی اختلاف اپنی جگہ، لیکن وہ جو انہوں نے صحبت دی ہے نا وہ بہت بڑی نعمت ہے. تو آپ اپنی اپنی جگہ ان کے ساتھ اٹیچ رہیں. وہ نوجوان ہیں، انہوں نے اپنا نفس کا تزکیہ کیا ہوا ہے. دیکھیں ایک چھوٹے موٹے مسائل کے اوپر آپ کو اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن اوورال اخلاقیات ان کے بہت اچھے ہیں، یعنی رذائل سے بچے ہوئے ہیں. تو آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ اٹیچ رکھیں. اب میں آپ کو یہ تو نہیں کہوں گا جو مطلب ناچ گانے کی محفلیں کروا رہے ہیں کالج یونیورسٹی میں ان کے ساتھ اٹیچ ہوں. تو الٹرنیٹو تو پھر وہی جماعت کے لوگ ہیں نا، تو ان کے ساتھ آپ اٹیچ ہوں اور اپنے آپ کو اچھی صحبت میں رکھیں اور اپنے آپ کو مصروف رکھیں. خالی ذہن میں ہمیشہ برے خیالات آتے ہیں، اور مصروف رکھنے کے لیے نہیں کہ برے کاموں میں مصروف رکھیں، ٹھیک ہے، اچھے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں. نیشنل جغرافی پہ ویڈیوز دیکھیں، نالج حاصل کریں، اسٹرانومی کے اوپر تحقیق کریں، آپ قرآن پاک ترجمے سے پڑھیں، جو آپ کی فیلڈ ہے آپ اس میں کام کریں. انشاءاللہ اپنے آپ کو مصروف رکھیں تو انشاءاللہ ستیہ خیر ہے. اسٹرگل اگینسٹ دس بیسر سیلف. ایک سیلف ہے اونچی سیلف، خود ہی، انا، ایگو، اور ایک ہے یہ بیسر سیلف، ہمانی جبلتیں جو اندھی بہری ہیں، جو حلال اور حرام سے انہیں کوئی غرض نہیں، ان کے خلاف جہاد کرنا. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم المجاہد من جاہد نفسہ، اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کر سکے. تمہارے اندر یہ دشمن تو بیٹھا ہوا ہے، تکڑا ہے، تمہیں کنٹرول کر رہا، چلے آؤ باہر کے دشمنوں سے جہاد کرنے کے لیے. تم نے ٹانگے کو گھوڑے کے آگے باندھ دیا. اور ایک دفعہ حضور سے پوچھا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو، اسے اللہ کا مطیع کرو. یہ جو اندر کی کشمکش ہے، کشاکش ہے،
یہ جہاد فی سبیل اللہ کا نقطہ آغاز، اللہ کا مطیع بنانا ہے نفس کو۔ اس کے ساتھ دو سب لیول اور ہیں۔ اس نفس کو بھڑکانے والی ایک قوت ہے انویزیبل، اور ویزیبل بھی ہے۔ انویزیبل قوت سب سے بڑی ابلیس، شیطان لعین، اور اس کے چیلے چانٹے جنات میں سے، اور ویزیبل میں انسانوں میں جو اس کے ایجنٹ ہیں، جو فحاشی کو کلچر کا نام دے، یہ اس ابلیس کے چیلے ہیں۔ ان کے خلاف جہاد نہیں کریں گے آپ، اگر آپ ان کے خلاف ایگریسو ایٹیٹیوڈ اختیار نہیں کریں گے تو آپ ان کے دباؤ میں آ جائیں گے۔ ان الشیطان لکم عدوا فاتخذوہ عدوا، اے لوگوں یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ وہ تمہیں سبز باغ دکھاتا ہے، بدی کو مزین کر کے دکھاتا ہے، اچھے اچھے نام اس کے رکھ دیتا ہے، اور تمہیں آمادہ کرتا ہے بدی کے ارتکاب پر۔ نہیں، وہ تمہارا دشمن ہے۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کے چیلے چانٹوں کو تم اپنا دوست بناتے ہو۔ نہیں، شیطان کے خلاف جنگ۔ یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ ہے نا، اس کے اوپر یعنی مشت زنی، اور اس آپ لکھیں یوٹیوب، تو میں نے اس میں بتایا نا کہ جب آپ، تو اس کا میں نے علاج بھی بتایا نا اس میں، کہ وہ روزانہ نا 10 منٹ کے لیے نا موم بتی کے فلیم کے اوپر ہاتھ رکھا کریں، پریکٹس شروع کریں۔ ظاہر ہے وہ آخرت کی تیاری اس حوالے سے ہی کر رہے ہیں نا، کہ انہوں نے ادھر ہی جانا ہے، تو پریکٹس شروع کر دیں، تو ایک دن میں ان کو سمجھ آ جائے گی۔ تو خوف خدا کے بغیر تو کوئی چیک نہیں ہے سر، دنیا کا کوئی قانون بھی آپ کو گناہ سے نہیں روک سکتا۔ ایون میں اس سے بڑی بات کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے جو قوانین ہیں نا، فزیکل ورلڈ سے جو تعلق رکھتے ہیں، جو آپ کے قانونی یعنی قوانین ہیں، وہ بھی آپ کو برائی سے نہیں روک سکتے جب تک خوف خدا نہ ہو۔ اب قرآن تو آپ کو کہتا ہے نا کہ اگر کوئی عورت ہے، اس کو آپ ایک دفعہ طلاق دیتے ہیں تو آپ رجوع کر سکتے ہیں، دوسری بار بھی کر سکتے ہیں، تیسری بار نہیں کر سکتے۔ لیکن قرآن ساتھ کہتا ہے دیکھو، کسی عورت کو اگر تم نے چھوڑنا ہے نا، ایک طلاق کے بعد پھر رجوع نہ کرو، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ سورہ بقرہ کے اندر اس نیت سے رجوع نہ کرو کہ میں اسے پھر کچھ عرصہ رکھ کے پھر ذلیل کر کے چھوڑوں گا۔ اس کے اوپر کوئی دنیا کا قانون، کوئی قاضی، کوئی جج کسی کو کہہ سکتا ہے کہ تو نے اس لیے رجوع کیا ہے کہ تو یہ کرنا چاہتا ہے؟ وہ چیک کون سا ہے؟ آپ کے دل کے اوپر، خدا کا۔ تو خوف خدا کے بغیر شریعت کے قوانین بھی ناقص ہو جائیں گے، دنیا کے اعتبار سے تو اسٹیبلش ہو جائیں گے، لیکن آپ کی اپنی اصلاح کے لیے خوف خدا کے ساتھ آپ اس کو قوانین کو لے کے چلیں گے تو پھر آپ کو، ورنہ تو آپ یعنی آپ پاکیزہ محبت ہی کہتے رہیں گے۔ پاکیزہ محبت یعنی مردوں عورت میں تو میاں بیوی میں پاکیزہ محبت ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کہتے ہیں نہیں میں جی اچھی نیت سے دیکھ رہا تھا۔ تو دیکھنا خود ہی حرام ہے، اچھی ہے بری نیت والا تو معاملہ ہی علیحدہ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو وہ آپ اس کے اوپر پھر چیک جو ہے وہ خوف خدا۔ اور تیسرا اس پر سب لیول کیا ہے؟ معاشرہ اگر بگڑا ہوا ہے، اس کا عمومی رجحان برائی کی طرف ہے، تو سوشل پریشرز آپ کو ادھر دھکیلتے ہیں۔ جیسے کہ اگر کوئی موب جا رہا ہے تو اس کے ساتھ چلنا تو بہت آسان ہے، وہ خود ہی آپ کو دھکیلتا ہوا لے جائے گا۔ اس کے خلاف چلنا بہت مشکل کام۔ ہو سکتا ہے آپ بڑی زور لگا کے 4 قدم آگے بڑھیں، پھر کوئی ریلا آئے 10 قدم پیچھے لے جائے۔ تب 2 ہی راستے ہیں، زمانہ بات و سازت تو بعد زمانہ بے ساز۔ یا تو پیسو معاملہ ہے، زمانہ تمہارے ساتھ سازگاری نہیں کرتا، چھوڑو تم زمانے کے ساتھ سازگاری اختیار کر لو، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی۔ ایک یہ ہے کہ نہیں، زمانہ بات و سازت تو بعد زمانہ ستیس۔ زمانہ اگر تمہارے ساتھ سازگاری نہیں کر رہا تو زمانے سے جنگ کرو، لڑو، ریزسٹ کرو۔ تو 3 جہاد ہو گئے فرسٹ لیول کے، 3 سب لیولز۔ نفس امارہ، اڈ، لیبیڈو، نفس حیوانی کے خلاف جہاد، اس کو بھڑکانے والے، وسوسہ اندازی کرنے والے، اس میں پھونکے مارنے والے، شیطان اور اس کی ذریت مانوی اور ذریت نسلی، جنات اور انسانوں میں جو اس کے ایجنٹ ہیں، ان کے خلاف جہاد، معاشرے کے خلاف ایک سٹرگل۔
اب یہ 3 جہاد آپ نے کر لیے، اللہ توفیق دے ہم میں سے ہر ایک کو